محمد بن عبد الوہاب النجدی کوئی شک نہیں، مصلح تھا، محسن تھا، لیکن قلیل العلم تھا۔ امام العصر، محدث کبیر، فقیہ علی الاطلاق، آیت من آیات اللہ۔ حضرت اقدس مولانا انور شاہ صاحب لکھتے ہیں فیض الباری جلد اول صفحہ 170-171، اما محمد بن عبد الوہاب النجدی فکان رجلا بلیدا قلیل العلم یتسارع الى تکفیر المؤمنین ولا ينبغي ان يقتحم هذا الوادي الا من كان متقنا عارفا بوجوه الكفر واسبابه۔ علماء کا کام کی عبارت ہے، وہ سمجھ رہے، حوالہ بھی نوٹ ہو گیا۔ یہ بہترین فیصلہ ہے کہ وہ نیک صالح تھے، لیکن ان سے تحریک میں کچھ زیادتی ہو گئی تھی، اور شاہ سے کہتے ہیں کہ وجوہ کفر اور اسباب الکفر میں پورے ماہر نہیں تھے۔ ویسے بھی حنبلی سطحی علماء ہوتے ہیں، بہت زیادہ تیرے فروغ نہیں ہوتے۔ یہ فیض الباری ایک وزیر کے شیخ ابن عبد الوہاب نجدی کے پڑپوتے تھے، عبد الواسع نام تھا اس کا، وزیر تعلیم تھے وہ، اور فیض الباری مکہ میں چپ گئی اور تقسیم ہو گئے۔ تو یہ جو ٹانگیں کھلی رکھتے ہیں نا اور ہاتھ عورتوں کی طرح سینے پہ باندھتے ہیں، ایٹا پچیر، مینڈک خور، انہوں نے وزیر صاحب کو شکایت کی کہ اس نے شیخ الاسلام کو برا بھلا کہا ہے۔ فیض الباری کی یہ عبارت پیش کہ ابن عبد الوہاب نجدی، ان کو یہ لوگ شیخ الاسلام کہتے ہیں، ان کو لکھا ہے کان رجلا بلیدا قلیل العلم یتسارع الى تکفیر المؤمنین ولا ينبغي ان يقتحم هذا الوادي الا من كان متقنا عارفا بوجوه الكفر واسبابه۔ یہ کیا عرب وزراء و بادشاہان منصف ہے، انہوں نے ایسا قلم سے نشان لگایا، انہوں نے کہا اس عبارت کے علاوہ یہ کتاب کیسی ہے بخاری کے بارے میں، غیر مقلدوں کے منہ سے نکلا کہ نظیر نہیں ہے دنیا میں اس کتاب کے علم۔ الفضل ما شہدت به الاعداء، کمال یہ ہے کہ دشمن بھی اس کو مان لے۔ تو وزیر صاحب نے کہا انہوں نے تو بخاری شریف کی شرح لکھی ہے، میرے دادا کی کوئی ترجمہ تو نہیں کر رہے تھے، ان کو جو اطلاعات مل گئی تھی وہ اس طرح ہوگی، اگر میرے دادا اس طرح تھے تو اچھا کیا ہے کہ لکھا ہے، اور اگر نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے، کتاب 10,000 میری طرف سے اور شاید ہے۔ تم نے خود اعتراف کیا ہے کہ اس کی شرح بخاری میں نظیر نہیں۔ یہ شاہ صاحب کی کتاب کے فتوحات ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ میں آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں لوجہ اللہ الکریم کہ آپ فیض الباری کو بالکل حفظ اور حرز جان بنائیں۔ اسی طرح معارف السنن، عارف شذی، انوار المحمود، حضرت کی کتاب نیل الفرقدین، بسط الیدین، ضرب الخاتم، درخات الطارق، عقیدۃ الاسلام، یہ تو گوہر ہے، یا واقعی تو درر ہے، اس کے بغیر اہل حق کہاں آگے قدم لیں گے۔ یہ جہان فانی ہے کوئی بھی شے لا فانی نہیں، یہ جہان فانی ہے کوئی بھی شے لا فانی نہیں، پھر بھی اس دنیا میں انور شاہ کا ثانی نہیں۔ اللہم صلی وسلم علی النبی۔ حرم شریف میں بیٹھا ہوا تھا دکتور ابراہیم خلیل ام القرا کے سینئر مدرس ہے، ہم لوگوں سے بھی محبت کرتا ہے، علماء پاکستان کو خوب جانتا ہے۔ میرے پاس آ کے بیٹھ گیا، السلام علیکم، کیف الحال شیخ، کیف الاسرہ، کیف الاولاد، کیف علماء بات کہ خیر و عافیان تم کیف انتم۔ مجھے کہتے ہیں کیف انور شاہ کشمیری، میں نے کہا کانا
عالما مهيرا ومحدثا كبيرا فله اطلاع واسع في جميع العلوم الإسلامية لا سيما في الأسانيد والأحاديث والآثار ينظر نظيره في ساعة الاطلاع. مجھے کہتے ہیں کچھ غلو رہی ہے، غلو نہیں ہو رہی. میں بھی متوجہ ہو گیا اس کی طرف. میں نے کہا عالم آدمی اس کو سمجھانا بڑا کام ہو جائے. میں نے کہا ممکن ہے کوئی کسی کی تعریف کرتا ہے تو ترازو نہیں لگا ہوتا ہے. عموماً شاگرد استاذ کے بارے میں اور مقلد اپنے امام کے بارے میں اور تابع اپنے متبوع کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ کچھ انصاف اور آداب کے جادے سے قدم آگے رکھے. عفا اللہ عنا وعنکم. لیکن ایک بات عرض کرتا ہوں، میں نے کہا کس قدر مجموعہ احادیث ہے دنیا میں، کتنے ذخائر ہیں. شاہ صاحب تو ہندوستان میں رہے، حرمین شریفین آئے، 7-8 سال یہاں رہے، وہ درست لگ گئے تھے. شیخ الہند صاحب نے آج عمرے میں گفتگو نہیں کی، چلے آئے تو بس وہ اور محسن احمد نے پوچھا کہا آپ لوگ دیوبند چھوڑ کے آئے؟ تو شیخ الہند نے کہا میں نے ان کو اس لیے پڑھایا. وہ دوسرے جہاز بیٹھ کے پیچھے آ گئے. شیخ الہند کو نہیں ناراض. خیر میں نے ان کو 4 حدیثیں دکھائی کہ ان کے بارے میں مولانا انور شاہ کہتے ہیں کہ یہ پوری دنیا میں کہیں یہ حدیث نہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ دنیا میں مجموعات، دفاتر، خزائن، صحاح، حسان کے کتنے انبار خانے ہیں اور سینکڑوں جلد ہزاروں آ رہی ہے، اور شاہ صاحب کہتے ہیں لن یوجد ھذا، یہ نہیں ہے کہیں بھی. آپ نکال کے لے آئے تو میں لکھ کے دے دوں گا کہ مجھ سے بھی شاہ صاحب کے بارے میں غلو ہوا ہے. آپ یہ سن کر حیرت کریں گے کہ اس نے پورا سال تحقیق کی اور اگلے سال گئے، مجھے کہا مجھے انور شاہ صاحب کہ ثواب کے لیے کوئی اچھا کام بتاؤ. میں نے کہا کیوں؟ کہ وہ 4 حدیثوں کی تلاش میں ان کا برویدہ کر دیا کہ ان جیسے اطلاع امت میں کم افراد کو ہو. اور مجھے کہا آپ کے پاس یہ عاشور کی تفسیر ہے؟ میں نے کہا نہیں ہے. فوراً 24 جلدیں میرے کمرے میں بھیج دی. سبحان اللہ. اور مجھے کہا آپ سے مجھے دریائے علم مل گیا. واللہ اللہ انور شاہ کانا فکان کانا بحرا عمیقا. تو میں نے کہا احفظ منی شعر لہو قال لہو عبد الفتاح ابو غدہ. حیران رہے گا عبد الفتاح ابو غدہ. میں نے کہا قال انشد للشیخ انور شاہ هذا الشعر لا الہ الا اللہ. بحر العلوم فما بحر يشاكله، بحر العلوم فما بحر يشاكله، لو نقب الارض لم يوجد له شبه. عبد الفتاح ابو غدہ ریاض یونیورسٹی کا چانسلر، تمام دنیا عرب فہد اور خالد کے استاذ، وہ دونوں کے استاد تھے. دونوں سلام کرنے حضرت کے کمرے میں آتے تھے اور دنیا نے وہ نظارہ دیکھا جب امام محمد ریاض نے فیصلہ کیا کہ 14ویں صدی ہجری کے 5-6 علماء جو بہت ہی علوم میں سربراوردہ ہو، ان کی سوانح لکھ کر ہماری طرف سے اعزاز اور تحفہ للاسلام والمسلمین شائع ہو جائے. 105 دکاترہ نے اور کتابیں لکھی، 105 نے. شیخ نے بھی کتاب لکھی، عبد الفتاح نے. 105 کتابوں میں شیخ کی کتاب اول آئی اور فیصلہ ہوا کہ اس کو شائع کرنا ہے. لیکن دکتور نے، رئیس نے جامعہ امام محمد ریاض کا کہا کہ اس کتاب میں پہلے نمبر پر انور شاہ ہندی، اس کو دوسرے تیسرے پہ کر دیں. کتاب عرب میں چھپ رہی ہے، عربی خرچوں سے چھپ رہی ہے، ہندوستان کے ایک مولوی کا کیا کام. شیخ عبد الفتاح نے کہا آپ نے جو شرائط بتائے ہیں ان پر 100% مولانا انور شاہ اتر رہے ہیں.
یہ 5 جو میں نے لگائے ہیں یہ اتر بھی نہیں رہے، میں نے ادباً مقالہ لکھا ہے۔ اور شیخ نے اس پر اسٹینڈ لیا کہ شاہ صاحب اول رہیں گے، 2 نہیں ہوں گے، تم شائع کرو یا نہ کرو، میں خود شائع کرتا ہوں۔ لجنے نے دوبارہ میٹنگ کی اور فیصلہ کیا کہ شیخ تو خود نامور عالم ہے عالم اسلام کے، لوگ وہ پڑھیں گے، ہمارا مقالہ نہیں پڑھیں گے۔ فیصلہ ہو گیا کہ شاہ صاحب پہلے نمبر پہ کتاب شائع ہو۔ آپ یہ سن کر حیرت کریں گے، 20 لاکھ ریال حضرت شیخ کو عبد الفتاح غدہ کی وفات سے 1 سال پہلے کا واقعہ ہے، اعزاز پیش کیا اور شیخ نے یہ کہہ کر واپس کیے کہ ان بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے مزید کتاب شائع کر کے عالم اسلام کو تقسیم کرو۔ میں اس پیرانہ سالی میں کسی کتاب کا معاوضہ نہیں لے سکتا، میں نے حضرت شاہ صاحب کی روح پرفتوح کو خوش کرنے کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے لکھا ہے۔ میں دنیا کی ایک دبڑی بھی اس پر نہیں لوں گا، سب واپس کر لوں۔ اس اعلام و اعلان کے ساتھ کتاب شائع ہے اور مل رہی ہے پاکستان کے بعض کتب خانے جو عرب سے کتابیں منگواتے ہیں، ان کے پاس موجود ہے۔ اللہ اکبر۔